معزز محترم حاضرین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج دے خطبہ دے اندر جڑا مسئلہ بیان کرنا ہے اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ شفاعت۔ شفاعت کا مسئلہ اہم ترین اور ضروری مسئلہ ہے عقیدے کا۔ اس واسطے پہلے چھوٹی جتنی تمہید سمجھ لو۔ بادشاہ دے دربار دے اندر مجرم پیش کیتا گیا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کیتی ہے، جرم کیتا ہے۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بادشاہ کے دربار کے اندر وزیر اعظم کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے آخیا ہے بادشاہ سلامت، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس مجرم کو معاف کر دیتا جائے۔ بادشاہ ڈر گیا ہے کہ وزیر کی سفارش نہ بننی تو ہو سکتا ہے میرا مخالف ہو جائے، میری شاہی کا تختہ نہ الٹ کے رکھ دے۔ تو بادشاہ نے وزیر دے ڈر کی وجہ تو اس کی سفارش نو من لیا ہے اور مجرم نو معاف کر دیتا ہے۔ اس شفاعت کا نام ہے شفاعت وجاہت، کہ کسی دے ڈر اور کسی دے روب اور کسی دے دبدبے دی وجہ تو اس دی سفارش نو من لینا، اس نو آکھدے ہیں شفاعت وجاہت۔ کوئی بھی شرک کرنے والا اج تک دنیا دے اندر نہیں آیا ایسا جیڑا اس شفاعت کا قائل ہوئے کہ اللہ کسی دے روب یا کسی دے ڈر دی وجہ تو بات من لیندہ ہے، اس شفاعت کا کوئی قائل نہیں۔ دوسری مثال، بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ مجرم نو 100 کوڑے مارو۔ بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹا کھڑا ہو گیا ہے۔ بیٹے نے آخیا ابا جان میں سفارش کرتا اس مجرم نو معاف کر دو۔ اور بادشاہ کے دل کے اندر بیٹے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی روب نہیں ہے، بیٹے کی محبت موجود ہے۔ تو بادشاہ اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ تو مجبور ہو کہ مجرم کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس شفاعت کا نام ہے شفاعت محبت۔ شفاعت محبت۔ اور آج تک جتنے بھی شرک کرنے والے آئے دنیا کے اندر وہ سارے دے سارے اسی شفاعت محبت کے قائل ہیں کہ اللہ اپنے نیک اور پیارے بندہ دی سفارش دی اور اپنے نیک اور بزرگ اولیاء اللہ جے سفارش کریں تو اللہ انہاں دی محبت وچ مجبور ہو کے انہاں دی سفارش نو رد نہیں کرتا۔
کرنے والے اس دنیا کے آئے وہ کیڑی شفاعت دے قائل ہیں؟ شفاعت بولو محبت. تیسری مثال، بادشاہ نے حکم کیتا ہے، آرڈر جاری کیتا ہے 100 کوڑے مارو مجرم نو. مجرم نے حق مانگ لیا، بادشاہ سلامت میں معافی دو، میں جرم کیتا ہے، میں اپنی غلطی دی معافی منگتا، آئندہ واسطے میں یہ جرم نہیں کراں گا، خدا واسطے ایک باری مینوں معافی دے دو. بادشاہ نے سوچا ہے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، غلطی دی معافی مانگ رہا ہے، انہوں معاف کیتا جائے تو پھر یہ جرم نہیں کرے گا. تو بادشاہ نے اپنے بیٹھے ہوئے دربار وچ وزیر کو آخیا ہے کھڑا ہو جا. وزیر کھڑا ہو جائے، مجھے ویکھیا ہے؟ جی ویکھیا ہے. معافی مانگ رہا ہے؟ جی ہاں مانگ رہا ہے. غلطی کا اقرار کر رہا ہے؟ جی کر رہا ہے. آئندہ غلطی نہیں کرے گا، اقرار کر رہا ہے؟ جی کر رہا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر نو کہ میری اجازت کے نال تو سفارش کر اس مجرم دی، اگرچہ انہوں سزا ملنی چاہیے جرم دی، مگر میری اجازت نال تو سفارش کر، میں اس مجرم کو معاف کر دیا. تو وزیر بادشاہ کی اجازت نال اس مجرم کی سفارش کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت غلطی کا اقرار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لہذا انہوں معاف کر دیتا جائے. تو بادشاہ آخر ہے تینوں سزا تو ملنی چاہیے سی، جرم کیتا ہے، لیکن میری اجازت نال وزیر نے تیری سفارش کی ہے، لہذا میں تینوں معاف کیتا ہے. تو اس شفاعت کا نام ہے شفاعت بالاذن. شفاعت آسان لفظوں کے اندر سمجھو شفاعت اجازت. شفاعت قیامت کے میدان کے اندر جڑی شفاعت ہونی ہے وہ شفاعت اجازت ہونی ہے. اللہ کی اجازت نال انبیاء نے، اولیاء نے، شہداء نے، علماء نے، حفظاء نے، معصوم بچہ نے سفارش اور شفاعت کرنی ہے تو وہ شفاعت کے لیے ہونی ہے شفاعت بالاذن، شفاعت اجازت، اللہ کی اجازت نال. ورنہ اللہ کی اجازت سے بغیر تک کوئی زبان ہلاوٹ کی بھی جرت نہیں رکھے گا دن قیامت میں. آیت الکرسی آتی ہے نا؟ نہیں آتی. آیت الکرسی کے اندر آتا ہے کہ نہیں، من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ. کون طاقت رکھتا ہے یشفع جڑا شفاعت کرے الا باذنہ مگر اس دی اجازت دینا. معلوم ہویا اللہ دی اجازت دے بغیر کوئی بھی شفاعت کرن دی طاقت. سورہ نبا 30واں پارہ، سورہ نبا ختم ہو رہی ہے. اللہ کی فرمان ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. لا یتکلم کیا مانا؟ کلام کوئی نہیں کر سکے گا، بول کوئی نہیں سکے گا، الا من اذن مگر وہی بولے گا جس کو اجازت دے گا لہ الرحمن. کون؟ رحمان. جس کو اجازت دے گا وہی بولے گا. رحمان کی اجازت دے بغیر کوئی بولن کی طاقت. تو یہ 3 قسم کی شفاعت سمجھ آئیے. شفاعت وجاہت، کسی دے ڈر اور روب اور دبدبے دی وجہ تو اللہ کسی دی گل منتا نہیں، کسی دا روب نہیں چلتا خدا دے اوتے، کسی کو اللہ ڈرتا نہیں ہے. اور شفاعت محبت کہ کسی دی محبت مجبور ہو کے بھی اللہ کسی دی گل نہیں منتا. اللہ کسی دی محبت مجبور نہیں ہے. اور تیسری شفاعت شفاعت اجازت،
جس کو اللہ اجازت دے گا دن کی آمد دے وہ اس کی سفارش کرے. اور قرآن پاک کے بڑے حوالے ٹائم مختصر ہے تو چند حوالے سنو جتنے تک ٹائم ہے انشاءاللہ قرآن کی جو حوالے سناوا گا کہ شفاعت اجازت قیامت کے دن جڑی ہونی ہے اللہ کی اجازت نال جڑی شفاعت ہونی ہے او دا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اور سارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اجازت نال نبی بھی سفارش کریں گے, شہید بھی کریں گے, اولیاء اللہ بھی کریں گے, علماء اور کریں گے, فضلاء بھی کریں گے, معصوم بچے بھی کریں گے. یہ شفاعت ہوئے گی لیکن ہوئے گی کہ اجازت نال. اور شفاعت وجاہت اور شفاعت محبت ان دونوں دی قرآن تردید کرتا ہے, رد کرتا ہے کہ اللہ کسی دی درد دی وجہ تو بھی کسی دی گل نہیں مندا اور اللہ کسی دی محبت مجبور بھی نہیں ہوندا. لہذا قرآن سنت دے وچوں اگر کئی شفاعت کا ثبوت ملتا ہے تو وہ کہڑی شفاعت ہے؟ شفاعت اجازت. اور قرآن میرے سامنے اللہ فرمانا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. جڑے لوگ آخر اللہ پاک اپنے پیاراں دی گل موڑدا نہیں, ساڈی سندا نہیں, اپنے پیاراں دی موڑدا نہیں, کیونکہ اللہ دے پیارے ہیں, اللہ دے نیک بزرگ ہیں, اور نیک ہستیاں جنہاں نو خوش کرن واسطے اساں انہاں دی عبادت کریندیاں, انہاں دے سامنے جھکدیاں, نظر نیاز دیندیاں, طواف کریندیاں, منت منوتی دیندیاں, انہاں دے نام دیاں گیارہویں دیندیاں, اس واسطے کہ اللہ انہاں دی سفارش نو موڑدا نہیں کیونکہ اللہ دے پیارے ہیں, اللہ انہاں دی محبت وچ مجبور ہو ویندا ہے. قرآن پاک نے اس عقیدے کی تردید کیتی ہے, نفی کیتی ہے کہ اللہ اپنے پیاراں دی محبت وچ مجبور نہیں ہوندا. اللہ کریم فرماندا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. مینوں اللہ دی قسم ہے میرے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے انسانی شکلاں بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آتے آکھدے نے سلام. او حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے اتے ایک واری سلامتی ہوئے. سلامن ای سلم تو سلام ایک واری تھوڑے اتے سلامتی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے سلام نہ رو بہتر سلام دا جواب دیتا ہے کہ فرمایا قال سلام. جملہ اسمیہ بولیا ہے, کیا مطلب؟ آمن والے میرے مہمانوں, اللہ پاک دیاں ہمیشہ تھوڑے تے سلامتیاں راون. سلام سلام سلامتی بولوے, سلامتی دا مانا خیر ہوندا ہے. ساڈی سرائٹی وچ مانا بنے گا کہ جتھے پیروں نے اللہ دی طرفوں خیروں نے, جتھے پیر ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے. سورۃ الزاریات 26واں پارہ آیت نمبر 26. اللہ فرماتے ہیں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین.
السلام سلام کا جواب دے کے گھر دے اندر چلے گئے. چنگا بھلا موٹا تازہ گائے دا پچھڑا ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوٹیاں تے کباب بنا کے انہاں نو بھون تل کے اپنے مہماناں دی خدمت دے اندر حاضر کیتا. یہ نہیں آکھیا کہ تساں کھانا کھانا ہے کہ نہیں. ساڑا رواج کے پوچھتے ہیں چاہ پیسو چاہ کوئی کہیں نہ سرکاری صاحب کی چاہ نہ پیسو جی نہ پیسو کھانا تو نہیں کھانا نا نہیں انہیں کھانا بھی ہوگے تو والے یار نہیں کھانا ہے یہ طریقہ نہیں. مہمان آ جائے پتہ ہے کھانا کھانا ہوتا ہے سفر کر کے آیا ہے کتنا سفر کر کے آیا ہے یہ کھانے والا نہیں تھا چائے والا تو ہے چائے والا نہیں تھا پانی تو پلانا چاہیے. پھر پوچھا جی کہڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا نہیں سلام کا جواب دے کے فوراً گھر چلے گئے اور وہ بوٹیاں بھنیاں ہویاں وہ بوٹیاں تلیاں ہویاں پرات بھر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فقربہ الیہم انہاں دے قریب کر دیتی تے فرمان لگے کلوا بسم اللہ. میرے مہمانوں اللہ دا نام لے کے کھاؤ کھاؤ بھی بسم اللہ اللہ دا نام لے کے کھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کھاؤ فرشتے ہتھانوں پیچھا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة. اللہ فرماتے ہیں جڑے ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے اے کھا نہیں رہے شک نہیں میرے دشمن نہ ہومن کیونکہ اس دور کے اندر رواج ہے کیڑا بندہ کسے دے گھر دے وچوں ایک لقمہ کھا لویا یا پانی دا گھٹ پی لویا مردہ مر جانا کدے نمک حرامی نہیں کریندا نا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کھاتے نہیں گھٹ پانی دا پیندے نہیں معلوم ہوتا ہے میرے مخالف نہ ہومن میرے دشمن نہ ہومن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل دے اندر ڈر آیا. اس ویلے فرشتے بولے تے آکھن لگے لا تخف لا اے ابراہیم ڈر نہیں ڈرو. لوگ آنے دیکھو فرشتیوں نے ابراہیم علیہ السلام دے دل دی گل بجھ لئی دل دا حال جان لیا تے پیر تے فقیر تے اللہ دے نیک بندے دلہ دا حال کیویں نہیں جان. قرآن دے اس لفظ دے اندر دیکھو اتنے اتنی گل ہے کہ فرشتہ ہے کہ بول پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ فرشتے بول پہ لا ٹاکا. لیکن جواب یہ ہے اس کا میرا بھائی 14واں پارہ سورہ ہجر آیت نمبر 52 ذرا پڑھنا. اللہ کریم فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے ڈرے تو اس ویلے زبان نال بول بھی پائے تے آکھن لگے نا منکم رجلون. دل وچ جڑے ویلے ڈر محسوس کیتا زبان نال بول بھی پائے کہ تسی کھاندے نہیں سانو تھوڑے کولو خطرہ محسوس پیا ہوندا ہے سانو تھوڑے کولو باجی لوندا سانو تھوڑے کولو ڈر لگ رہا ہے زبان نالے گل کیتی ہے. اس ویلے فرشتوں کو پتا چلیا کہ خود آدھے پہن سے ڈر گئے ہیں. اس ویلے فرشتے بولے تے آکھن لگے لا تخف لا نہ ڈرو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جی انا فرشتے آگدے ہیں اللہ پاک نے آکھیا ہے جاتا رہے لوط علیہ السلام دی قوم تباہ کرن پنجا جتھوں ہوندے جگہ ہے جتھے میرے ابراہیم دا ڈیرا ہے. اللہ پاک فرمایا ہے اے میرا ابراہیم بڑھڑا پیغمبر جیڑا 86 سال کی عمر تک روتا رہ گیا ہے میرے کو منگتا رہ گیا ہے جھولی پھیلا پھیلا
رہا ہے، شاہ بھی منگ رہا ہے، گدا بھی منگ رہا ہے، نبی بھی منگ رہا ہے، ولی بھی منگ رہا ہے۔ اللہ ہر کوئی تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کے منگتا ہے۔ میں ابراہیم کی دامن پھیلائی بیٹھا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں بھی بیٹا دے، میری سنگی جھولی نوں بھی آباد کر دے۔ میرا ابراہیم آج تو نہیں مقدر آ گیا ہے، آج تو نہیں میرے کو نا امید کوئی نہیں ہویا، انہیں جوانی گزار دیتی ہے، بیٹا نہیں ملیا، تامی نا امید نہیں ہویا، آج بڑھاپے دے عمر دے اندر پتلی میرا ابراہیم امیدہ میرے نال لائی بیٹھا ہے، میں نو بیٹا دیوا ہے تا کس دیوا ہے۔ اس وقت میرے بھیجے ہوئے فرشتے ہو، چاہتا لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کر، میرے ابراہیم نو بیٹے دی خوشخبری دے دے جب آئے، ہم خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا حضرت لوط علیہ السلام دی طرف بھیجے ہوئے نے خوشخبری دیتی، مسئلہ سمجھ آ گیا، جیڑے نور دے پڑے ہوئے ہوئے لوگ کھاندے نہیں، جیڑے نوری ہوئے نور کھاندے نہیں، نوری پیندے نہیں ہوندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے بیٹھے، سامنے گوشت تلیا تے بھنیا ہویا مہمانی وقت ابراہیم پیغمبر نے رکھیا ہوئے، مگر فرشتے کھاندے نہیں، کیونکہ فرشتے نور ہیں، جڑے نور ہوئے وہ کھاندے ہونے، کھاندے جڑا بشر ہوئے وہ کھائے بغیر راہ نہیں سکتا، جڑا نور ہوئے وہ کھا نہیں سکتا، جڑا بشر ہوئے وہ کھائے بغیر راہ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے کھاندے نہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 وچ اللہ کریم فرماندے نے مخالف آ گئے میرے پیغمبر دے، آکھن لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ تینوں سچا نبی نہیں مندے، او میاں کیوں نہیں مندے؟ آکھن لگے تساں یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاراں وچ بھی جاندے ہو، کیڑا کھانا کھا لے تے بازاراں وچ جائے، او انسان ہوندے، اساں انسان نو کدے نبی مندے؟ اللہ فرمایا میرا پیغمبر تو جواب نہیں دینا، اگے چل کے اسی سورہ فرقان دی آیت نمبر 20 دے اندر اللہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا انہم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر تھوڑے تو پہلے جتنے بھی ایسا رسول بھیجیں، جتنے بھی نبی بھیجیں، یَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ طعام بھی کھانے ہیں، کھانا بھی کھانے ہیں، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ضرورت دی بنا تے بازاراں وچ بھی کی ہے۔ معلوم ہویا جڑا نور ہوئے وہ کھاندا نہیں، تے جڑا بشر ہوئے انسان ہوئے وہ کھائے بغیر رہ سکدا۔ اچھا تساں فرشتے ہو؟ جی ہاں، تے اللہ دے بندے پہلے میں نے دسنا نا، میں اتنا چنگا بلا اپنا موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے پکا شکا کے تھوڑے واسطے لے آیا، سانو دسنا تا ہے نا۔ وہ آکھن لگے ابراہیم علیہ السلام نو تسی سانو ہی دسو آنا کہ سانو کیڑا پتہ ہے کہ تسی گل کی کر رہے ہو تے کی دیکھو۔ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروڑ ہاں انہاں دی قبر تے رحمت دا نزول فرمائے، انہوں نے قرآن سمجھایا، اے آیت پڑھ کے وہ دستے ہونے آن جملہ ایک فرما دے ہونے آن، لوگوں دیکھو جیدہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر ہے، اور فرشتے بھی جیدے جاگدے آئے بیٹھے سامنے، فرشتہ نو ابراہیم پیغمبر کا پتہ نہیں کہ کی گھر کر رہے ہیں تے کی نہیں کر رہے ہیں، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرشتیاں کا پتہ نہیں چل جا کہ اے اتو کی ہیں تے بچو۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ عالم الغیب کون ہے؟ دلہ دے حالہ نو جانن والا کون ہے؟ ہر جگہ حاضر تے ناظر کون ہے؟ اگر اللہ دے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے، ابراہیم علیہ السلام یا فرشتے آتے نا ابراہیم علیہ السلام وہ کی کر رہے ہو؟ ذبح نہ کرو سیدھا کھانا شانا کوئی نہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر ہوندے تے جانن والے ہوندے تا پتہ ہو گیا ہے تا فرشتے نینا واسطے پکانا کی کوئی شے ضرورت کیڑا صاحب مسئلہ واضح بشرا پکا ہویا۔ خود قرآن کہندا ہے انہاں دے سامنے فقر نہ بہو، پھر قریب بھی کیتا ہے
لیکن انہوں نے کھایا اللہ کریم فرماتے فرشتیاں نے آکیا لا تخف ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں انا ارسلنا الى قوم لوط اسا لوط علیہ السلام دی قوم وال بھیجے گئے ہاں تے تھانوں خوشخبری سنا آیا ہے بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب اللہ پاک کیا ہے میرے ابراہیم پیغمبر کو خوشخبری سنائی جائے ہے کہ اللہ فرماندے اسا تھانوں بیٹا دینا ہے تے نا تسی نہیں رکھنا نا اسا رکھ چھوڑیا ہے او دا نام اسحاق ہونا ہے بشرناها بإسحاق تے صرف بیٹا بھی نہیں دینا بیٹے دا کے بیٹا بھی دینا ہے یعنی تھوڑا پوتا بھی ہونا ہے تے پوتے دا نام بھی تسا نہیں رکھنا او دا نام بھی اسا رکھ چھوڑیا ہے یعقوب او دا نام یعقوب ہونا ہے بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فرشتیاں نے خوشخبری سنائی اللہ کریم فرمانے میں 12واں پارہ سورہ سلام سورہ ہود آیت نمبر 70 71 اللہ فرمانے وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ومن وراء اللہ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سن رہی ہے کہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے دی تے پوتے دی اس ویلے بول پئی تے فضحکت جنہیں عورتاں کسی تعجب خیز گل سنیں تے تعجب کرنی ہیں کچھ عورتاں اپنے نک تے ہاتھ رکھ کے دن حال ہوئی وہ یہو جہی گل کر دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے بھی ضاحکت تعجب کیتا تے ہنس پئی تے آکھن لگی آلے دو انا جوزوں وہذا بالی شیخا میں خوشخبری دیندے پئے ہو میں کیویں بیٹا جنا گی آہو آجوزوں آلے دو وانا عجوزوں عجوز مانا بڑھیا ہوندا ہے میں تا بڑھیا میں بچے جنن دے لائق کوئی نہیں ہے تے میرا خامد اے بھی بوڑھا ہے ان کیویں بچہ پیدا ہوئے گا اللہ کریم دے فرشتیاں نے آ گیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت فرشتیاں نے آکھیا او اہل بیت پیغمبر دے گھر والو تھانوں تعجب نہیں کرنا چاہیے اللہ اسباب دا محتاج نہیں اسباب اللہ دے محتاج اسباباں دی ضرورت نہیں ہوتی اس نوں جڑے کام دا وہ فیصلہ کر لوے پھر اسباب ہو کوئی نہیں ہو بڑھاندا ہوندا بغیر اسباب تے بھی ہو وہ کم کر کے دکھاندا ہوندا ہے لہذا تھانوں خدا دے کم دے اندر تعجب نہیں کرنا چاہیے ورحمت اللہ اللہ کی رحمتوں میں وبرکاتہ اللہ کی برکتوں میں اہل البیت او اہل بیت معلوم ہوا قرآن میں سب تو پہلے اہل بیت پیغمبر دی گھر والی ہوا مسئلہ چلتا ہے نا کہ صرف 5 تن نے اہل بیت ان کے باقی کوئی اہل بیت نیچے تو قرآن نے سبق دسیا ہے کہ سب تو پہلے اہل بیت پیغمبر دے گھر والے ہوندے پیغمبر کی بیویاں ہوندی ہیں اور دوسرا حوالہ سنو سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت او میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں انما یرید اللہ
اللہ ارادہ کیتا ہے لِجُذْهِبَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ تھانو ہر قسم کی ناپاکی کو پاک تے صاف رکھنا، کیونکہ میرے محمد دیا بیویاں ہو صلی اللہ ہو. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو اہل بیت آکھیا کہ نہیں؟ روایت پیش کی تھی ویندی اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت حسن نو بلایا، حضرت حسین نو بلایا، حضرت علی نو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم انہاں نو بلا کے اپنی چادر نو کھولیا، اپنی چادر دے تھلے انہاں نو پایا. اللہ دے پاک پیغمبر نے تے دعا کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے بھی میری اہل بیت ہو. حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کھن لگی یا رسول اللہ میں بھی اس چادر وچ آونا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے تو نہ انہاں دلیل مل گئی. دیکھو اللہ دے رسول نے اپنی بیوی نو اپنی چادر وچ نہیں آن دیتا. اہل بیت صرف یہی چار. اگے جواب نہیں دینا، اگے جواب نہیں سنیا آپ دا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ام سلمہ تو نہ میری چادر دے اندر کیوں؟ اس واسطے کہ تو تا پہلے ہی آل بیت وچ شامل ہو چکی ہے، تو میری بیوی ہے نا. اے تا شامل کوئی نہ، اس واسطے میں انہاں اپنی چادر وچ کر کے اللہ کو دعا منگی اللہ میری بیویاں تا پہلے آل بیت دے اندر ہیں، انہاں بھی آل بیت وچ شامل فرما دے. انہاں یہ تو تفسیری جواب ہے. قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹا جہا جواب دیتے ہیں کہ اللہ دے رسول نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نو اپنی چادر اس واسطے نہیں آن دیتا کہ چادر دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ غیر محرم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہرحال تو سب تو پہلے قرآن نے پیغمبر دے گھر والیاں کی آکھیا ہے اہل ہاں اصل اہل بیت پیغمبر دے گھرانے کو آکھیا گیا ہے. پیغمبر دے گھر والیاں اہل بیت پیغمبر دے اہل بیت. اللہ کتنے گل چڑھی سی رہی نہ میں حوالہ سنوں نہ آگے دا پتا نہ پیچھے دا پتا میرا کوئی بھی کہنے کدے ادھروں مارتا سی کدے. گل وہی آئی ہے کہ شفاعت بالاذن جائز ہے کہ اللہ کسی کی محبت مجبور ہو کہ وہ گل نہیں مانتی. فرشتے آخر